وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھی صفات بھی رکھی ہیں اور بری صفات بھی رکھی. دونوں کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دے دی ہے، اور انہی اچھی خصلتوں کو کام میں لاتے ہوئے اور وہ بری خصلتیں ہیں ان کو پامال کرتے ہوئے، ان کی مخالفت کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے پھر یہ انسان اس کے لیے نیکی بہت آسان اور گناہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے بزرگان دین اعمال کے ظاہری صورت کی بجائے ان کی حقیقت پر نظر رکھتا. مثلا ایک شخص اگر کسی سے لڑتا جھگڑتا ہے تو ہمارے حضرات اولیاء کرام جو اس کا علاج تجویز کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ لڑنا جھگڑنا یہ غصے والا کیوں. تو اچھا پیچھے مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اندر انسان کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو وہ تکبر کا علاج کرتا ہے. اندر بیماری ختم. ایک درخت ہے، جھاڑیاں ہیں، تو اگر جھاڑیوں کو بس کاٹتے رہیں گے اور اگتی رہیں گی اور اگتی رہیں گی اور اگتی رہیں گی، لیکن اگر ان کو جڑ سے نکال دو، ان کو نیچے جڑ سے نکال دو، بس ختم ہو جائے. تو ہمارے اللہ والے بزرگان دین اس جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں. ان بزرگوں نے، ان اولیاء کرام نے، ان صفیاء اعظام نے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز تجویز نہیں کی. انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث جو واعظ و نصیحت سے متعلق ہیں، جو فکر آخرت پیدا کرنے والی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ تجویز فرمائی. اب کسی انسان کو اگر مرنے کے بعد کی فکر ہو، یقین ہو، اور پھر یہ یقین ہو کہ میں نے کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، میں نے اپنے ایک ایک عمل کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری نہیں اب کوئی قانون بنائے، اب کوئی پولیس والا ہے یا نہیں ہے، ایف آئی اے والے ہیں یا نہیں ہیں، آئی ایس آئی والے ہیں یا نہیں ہیں، ایجنسیوں والے ہیں، اب وہی نہیں دیکھتے. اب وہ گاڑی چلاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ٹریفک پولیس والے کیمرہ لے کر بیٹھے ہو نہیں بیٹھے، وہ دیکھتا ہے کہ ملکی قانون یہ ہے اس شاہراہ پر 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کی اجازت ہے، تو وہ اس سے آگے نہیں بڑھتا، اس سے آگے نہیں بڑھتا. اشارہ بند ہے تو اب وہ پولیس والا ہے یا نہیں ہے، کوئی کیمرہ ہے یا نہیں، اس کو نہیں دیکھتا، بس وہیں رک جاتا. اور اگر یہ والا خوف نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی والا خوف نہیں، پھر بناؤ. اب ایک ادارہ بناؤ وہ کرپشن میں ملوث، ان کی نگرانی کے لیے دوسرا بناؤ، پہلے 2 کھاتے تھے اب 4 کھا رہے، اس کی نگرانی کے لیے 4 اور بناؤ اب 8 کھا رہے، یہی کچھ ہو. اور اگر خوف خدا ہے تو اب بتاؤ صحابہ کرام کے زمانے میں
وہ کتنی ایجنسیاں کام کرتی تھی کہ کون رشوت لیتا ہے کون نہیں لیتا، کون یہ کرتا ہے کون نہیں کرتا. کیا تھا؟ وہ خوف خدا ہے، وہ چیز. اب آج شام کو ہی رات کو ہی کسی نے ایک میسیج بھیجا سعودی، وہاں ایک عالم دین کا، سعودی عرب میں ایک عالم دین کا، انہوں نے کچھ یتیموں سے زمین خریدی تھی، 2.5 لاکھ ریال کی کوئی زمین خریدی تھی، پراپر طریقے سے خریدی، قانونی طریقے سے خرید لیا. بے و شرا مکمل ہو گئی. سب کچھ مکمل ہونے کے بعد اب اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ وہاں سے کوئی پروجیکٹ، کوئی شاہراہ گزرنی تھی، کوئی روڈ گزرنا تھا. تو اس عالم کو اطلاع مل گئی کہ آپ کی زمین کی قیمت 2.5 لاکھ نہیں، اب کتنی ہے؟ 91,30,000 ریال. کیونکہ جب یہاں سے شاہراہ گزر رہی ہے تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، وزیروں کو بڑوں کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے یہاں کوئی سلسلہ ہونا ہے، تو پہلے سے ہتھیار لیتے ہیں. یہ کالا باغ ڈیم کیا ہے، یہ بتاؤ کیا چیز ہے؟ تو پہلے ہی سے جب چیزیں ہیں، یہاں سے یہ کام، یہاں ڈیم بنانا ہے، تو یہاں جو ہے شاہراہ بنانی ہے، یہاں ایئرپورٹ بنانا ہے، تو غریبوں سے پہلے ہی سے جو ہے اونے پونے خریدتے ہیں، نہیں تو ڈنڈے کی زور پر لیتے ہیں، مجبور ہو کر دے دیتے. ادھر سے پچھلی حکومت میں ایک روڈ بنانے کا منصوبہ تھا صدر کی طرف سے بار بار. اب بتائیں کیا کچھ ہو رہا. تو یہ کیا ہے؟ خوف خدا نہیں ہے تو جو چاہو کرو. اب اسے جب یہ اطلاع مل گئی تو اس نے ان یتیموں سے رابطہ کیا، ان یتیم بچوں سے رابطہ کیا. یہ آپ کی زمین میں نے خریدی تھی، میں اس کا مالک برابر طریقے سے، اب قسمت چاہوں تو میں سب کچھ کروں، لیکن نہیں، یہ لو یہاں سے شاہراہ گزر رہی ہے، اب اس زمین کی قیمت آپ کو 2.5 لاکھ نہیں، آپ کو 90 لاکھ روپے ریال ملیں گے. یہ میرے پیسے دو، یہ زمین آپ واپس لو. یہ ہے چیز. ہم نے کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا، سعودیہ میں، وہاں کچھ نہ کچھ آثار موجود ہیں الحمدللہ. ایک تو حضور کی نظر کرم، صحابہ کرام، اور کچھ جو ہے قوانین تھوڑے سے وہاں پر موجود ہیں. تو ایک صاحب کی دکان میں ایک گاہک آیا، تو گاہک نے سب چیزیں پسند کی، جو کچھ لینا تھا. لینے کے بعد جو ہے، پسند کرنے کے بعد اس نے کہا یہ پسند ہے، ریٹ بھی پسند ہے. کہا کہ 7 والی دکان میں یہی چیز اتنے پیسے میں مل رہی، آپ وہاں سے لے لیں. اس نے کہا بابا کیوں، میں نے یہاں سے پسند کیا، آپ مجھے دے دیں. اس نے کہا نہیں، وہاں سے لو. جب بہت زیادہ اصرار کیا تو اس دکاندار نے آخر میں راز کھول دیا. میرے ہاں صبح سے الحمدللہ اتنے سارے گاہک آ چکے ہیں، میری جتنی بیکری ہونی تھی یہ الحمدللہ ہو چکی ہے. میرے اس بھائی کے پاس صبح سے گاہک ہوتا ہے، اس طریقے سے ہوتا ہے. کبھی اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، تو یہی چیز اس کے پاس موجود ہے، آپ ان سے لے لیں. اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے میں نے یہ واقعہ یہاں سنایا تھا. تو اس مسجد میں ایک صوبیدار صاحب ہوتے تھے، صوبیدار غلام علی صاحب، یہاں کے سیکرٹری. وہ نیچے مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے. وہ یہاں ہوتے تھے، حاجی قربان صاحب یہاں بیٹھتے تھے. محلے کے کتنے اچھے لوگ چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما لے. بہت اچھے انسان تھے. اب سر بھی یوں کر رہے ہیں، وہ مسکرا بھی رہے ہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو واقعہ کتابوں میں ہم نے پڑھا، واقعہ سنا کے ختم. بعد میں ہاتھ پکڑ کے الگ کیا، مفتی صاحب یہ واقعہ خود میرے ساتھ بھی پیش آیا ہے، خود میرے ساتھ بھی. غالباً تبوک میں بتایا کہاں پر، یہ فوجی پاکستان سے جاتے ہوتے ہیں، تو وہاں ہماری ڈیوٹی تھی. آنے سے پہلے عمرے کے لیے ہم گئے، تو مکہ مکرمہ جا کر وہاں سے میں نے گھڑی خریدی تھی، کچھ گھڑیاں خریدی تھی. تو ہمارے ساتھیوں کو بہت اچھی لگی، یار یہ بہت اچھی گاڑی ہیں فلاں، تو ہم بھی چلیں گے. تو یہ ان کے کوئی نگران تھے، 12 پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ، مجھے نام بھی نہیں آتا، کمانڈ کہتے ہیں فتنہ غارہ. تو خیر اگلے میں ہم پھر گئے، تو وہاں ایک دکان والے کے پاس جس سے میں نے گھڑی خریدی تھی اس کے پاس گئے. جب اس کے پاس جا کر پسند کی تو اس نے کہا اس سے لے لو.
ہم نے پوچھا تو اس نے ہو بہو یہی بات بتائی، میرے ہاں سے جتنی بکری ہونی تھی ہو گئی، اب اس سے لے۔ یہ واقعہ چشمدید، یہ تو واقعہ وہ پرانا والا میں نے بیان کیا، یہ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش ہے۔ اب بتاؤ کہ کون سا قانون ہے جو ادھر بھیج رہا ہے؟ تو خیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے، بیماری کی جڑ ختم کر دو۔ اب ایک اور واقعہ کر کے پھر میں حدیث کی طرف آتا ہوں۔ کل کا واقعہ میرے خیال میں گلگت میں وہ جو کئی دنوں سے وہ سلسلہ تھا، ایک گستاخ نے گستاخی کی، اس کے بعد جو ہے پھر علی اعلان مجمع میں گستاخی گئی، تو پھر کچھ روڈ بن ہوئے، ان کے یہ مظاہرے ہوئے کہ ان پر FIR کاٹنی چاہیے اور قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے، پاکستانی قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے۔ چونکہ حکومت میں بڑے عہدوں پر وہ ہے، کرتے درتے وہ ہیں، وہ سے مراد آپ سمجھے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے۔ تو کل پرسوں گلگت میں ایک میٹنگ بلائے جس میں دونوں طرف سے فریقین کے علماء کو بلایا گیا۔ تو ہوتے ہیں ہر زمانے میں کچھ شرک مولویان حضرات، ماشاءاللہ حلوہ کھلاؤ تو بہت سارے آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ کوئی کیا مسئلہ۔ تو آپس میں میٹنگ ہو گئی اور ایک پریس کانفرنس ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ پریس کانفرنس میں کیا ہو، جنہوں نے گستاخی کی تھی کیا FIR ہو گئی؟ کیا وہ پکڑے گئے؟ کیا ان کے لیے قانونی سزا تجویز ہو گئی؟ کیا عدالت میں وہ پیش ہو گئے؟ کیا آئندہ کے لیے جو صحابہ کرام کو گستاخی کرنے والا ہے اس کے لیے کوئی قانون پاس ہوا؟ پھر نہیں تو چند مولوی صاحبان کو بٹھایا، کھانا کھلایا، اچھے ہوٹل میں پروگرام کر لیا، تو پھر کیا خیال ہے امن قائم ہوگا جب تک جڑ ختم نہیں کریں گے؟ جڑ کیا ہے؟ جن کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے، کیا صحابہ کرام کو جنہوں نے برا بلا کہا ہے تو وہ ان کی زبان گدی سے نکال دینی چاہیے، ان کو سولی پر لٹکا دینا چاہیے۔ تو شریعت اوپر شاخیں کاٹتی نہیں ہے، شریعت جو ہے جڑ سے نکالنے کا نام لیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، بچوں کو اپنے اولاد کو 7 سال میں نماز کا حکم دو۔ 10 سال میں نماز نہ پڑھیں تو ان کو سزا دو۔ 7 سال میں کدھر نماز فرض، 10 سال میں کہاں فرض؟ لیکن بات یہ ہے نرم ٹہنی درخت کی، جس طرح چاہو جدھر موڑو جو چاہو بناؤ بن جاتی، لیکن مضبوط ہونے کے بعد اب ان کو مروڑنا چاہو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ مڑتی نہیں ہے۔ تو 7 سال میں بچے کو آپ نے نماز کا حکم دیا، 10 سال میں نماز نہ پڑھنے پر اس کو ہلکی پھلکی سزا نرمی سے دی، تو 12-13 سال میں جب تک نماز فرض ہو جائے تو اب نماز ان کے رگ و پے میں رچ بس جائے گی۔ اب آپ چھڑوانا بھی چاہیں اب نہیں چھوڑے، اب چھوڑے گا نہیں۔ سگریٹ کا عادی بنا دو، نشے کا عادی بناؤ، پھر چھڑواؤ، چھوڑتا ہے وہ؟ تو ایسی دنیا کی منحوس چیز کا نشے والا، یا آج کل موبائل کا عادی موبائل چھوڑتا ہے؟ نہیں چھوڑتا۔ جس کو سجدے میں وہ مزہ آ جائے، خدا کی قسم بہت سے بزرگان دین جنہوں نے پوچھا کہ قبر میں نماز ہوگی، کہا نہیں، نماز نہیں، حشر میں نماز نہیں، جنت میں نماز نہیں، تو جنت کا مزہ کیا آئے گا؟ جس میں سجدہ نہ ہو اس جنت کا مزہ کیا؟ چیخنے لگے، رونے لگے۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ بنیاد ٹھیک ہونی چاہیے، بیماری جڑ سے اکھیڑنی چاہیے۔ محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ بس میں نے اس حدیث کے لیے یہ تمہید باندھی ہے۔ اس حدیث پر اگر ہم نے عمل کر لیا ہماری زندگی سنور جائے گی، ہمارا بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے گا۔ اور یہ 5 چیزیں میں نے نہیں تجویز کی، کسی ہارٹ اسپیشلسٹ سے، آئی اسپیشلسٹ نہیں، بلکہ وہ جو براہ راست اللہ سے تعلیم لیتا ہے، اللہ سے جو ہے براہ راست جو ہے وہ علوم لیتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی، فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ 5 چیزوں کو سب سے پہلے فرمایا جوانی، شباب کا قبل حرم۔ آج جوانی ہے،
جو چاہو کرو کر سکتے ہو، جوانی میں کر، بڑھاپے میں سجدہ کرنا چاہو گے گھٹنے جواب دیں گے۔ آج لمبا سجدہ کرو، آدھا گھنٹہ لگاؤ، کبھی دن میں ایک آدھ نماز ایسی تو پڑھ لو یار جس میں آدھا گھنٹہ سجدہ کر سکتے ہو، آج ایسا کرو نا، ورنہ پھر بڑھاپے میں چاہو گے اب میں سجدہ کروں، نہیں ہوگی۔ لمبے رکعتیں، کھڑے ہو کر قیام، صلاۃ و تسبیح، یہ پڑھنا آج ممکن ہے آپ کے لیے، پڑھ سکتے ہو، پڑھو۔ اور جوانی کی عبادت کا مزہ ہی کچھ اور۔ 7 بندے جو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے حضور نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ تو جوانوں سے کہا جا رہا ہے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپا آ گیا تو پھر نہ ٹانگیں جواب دیں گی کھڑے ہونے کی طاقت، اور نہ جو ہے رکوع سجدہ، نہ کچھ، ایسے ہی جھکے اٹھے، یہ ترتیب ہوگی۔ لہذا آج وقت ہے عبادت کرو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ جو کل قیامت میں 4 سوالات 5 سوالات ہوں گے ان کے بارے میں بھی فرمایا، جوانی سے متعلق خصوصی سوال ہوگا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا بَلَغَ، جوانی کہاں خرچ کی۔ تو جوانی کی عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اِنَّ اللَّهَ لَيَعْجَبُ مِنَ الشَّبَابِ لَيْسَتْ لَهُ صَحْوَةٌ، وہ نوجوان جو اپنے خواہشات کے مخالف سمت پہ چل رہا ہے، خواہشات کو دباتا ہے، اللہ کو وہ جوان بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا ہے، بہت جو ہے اللہ تعالیٰ اسے پیار کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اس لیے جوانوں، جوانی کو غنیمت سمجھو، آج نہیں تو کل آپ کے بال سفید ہوں گے۔ اور اگلی بات یہ کہ جوانی سے بڑھاپے تک کون پہنچتا ہے، کیا خبر ہے؟ جوان زیادہ مرتے ہیں، پیدائش کو دیکھو، بوڑھوں کو دیکھو، 80 سال میں تو شاید جو ہے 80 سال والے 2-4 ہی ہوں گے، اس سے اوپر جو ہے وہاں کتنے 2-3% جو ہے آدمی اوپر جاتے ہیں، ورنہ تو اس سے پہلے نمٹ جاتے آج کل۔ تو اس لیے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ نمبر 2، صحتک قبل سقمک، صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں گے نا، تعلیمات صحت سے متعلق، آپ کی 2 چیزوں پر اتنا زور دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج کی ساری سائنس، طب کی دنیا میں آسمان تک آپ کہہ دے پہنچ گئی ہے، وہ بھی اس کی ارد گرد گھومتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور صحت کے لیے آپ نے نفاست، طہارت پر دیا ہے، پاکیزگی پر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صبح اٹھو، اس وقت تک برتن میں ہاتھ نہیں ڈالو جب تک ہاتھ نہ دو، استنجا کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کر لو، کھانے پینے سے پہلے ہاتھ دو، بعد میں دو، فلاں نظافت، الطہور شطر الایمان کہہ دیا، ایمان کا جز قرار دے دیا۔ آج آپ کی سائنس کیا کہتی ہے؟ یہی جراثیم تو کہتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ یہی جراثیم۔ اور دوسری چیز، وہ جو ہمارا مصیبت خان ہے جہنم، جو بھرتا ہی نہیں ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں رجتی نہیں ہیں، اور کھاتے جاتے ہیں اور کھاتے چلے جاتے ہیں۔ معدے کی حفاظت، کم سے کم کھایا جائے، جب تک بھوک شدید نہ لگے کھائیں نہ، اور بھوک باقی ہو ختم۔ ایک عالم سے جو ہے ایک غیر مسلم نے پوچھا، تمہارے اسلام میں کیا طب سے متعلق بھی کوئی اصول ہے، کوئی تعلیمات آپ کے نبی نے دی ہے، قرآن نے دیا ہے؟ میں ہاں۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اعتدال میں رہ کر، اسراف نہ کرو۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی نے، تمہارے قرآن نے تو طب کے لیے، سائنس کے لیے، ڈاکٹری کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، سب کا خلاصہ یہی ہے، سب کا خلاصہ یہ ہے۔ تو صحت کو غنیمت سمجھو۔ آج صحت ہے کیا معلوم، آج کتنے نوجوان صحت مند شاندار قسم کے لوگ، آپ دیکھ لیں پرانے ایسے کھلاڑی پاکستان کے جو عالمی سطح پر جو ہے پاکستان کا نام روشن کرنے والے تھے، اور آج ان کو ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ جانتے ہیں، کھلاڑی حضرات جانتے ہیں، وہ بیچارے جو ہے اس حالت میں ہیں، ادھر سے ایک رگ تھوڑی سی یوں ہو جاتی ہے، بس سکرو ڈھیلا ہو گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ صحت کو غنیمت سمجھو، غلط جگہ پر خرچ مت کرو، اس کی حفاظت کرو۔
دو ٹائم بہت مختصر ہے، ان میں سے ہر ایک چیز ایسی ہے کہ پورا جو ہے جمعہ ہو سکتا ہے، لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ تیسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال۔ آج اللہ نے آپ کو دیا ہے نا مال، غنیمت سمجھو، ورنہ کل فقر و فاقر ایسا آ جائے گا کہ پھر تم تمنا کرو گے کچھ بھی نہیں۔ کتنے ہمارے بوڑھے، آپ دیکھ رہے ہیں، سچی بات یہ ہے، سفید ریش بوڑھے بیچارے، انہیں اب مسجد کے کسی کونے میں رہ کر اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ بیچارے باہر کوئی کیا بیچتے ہیں، کیا بیچتے ہیں، کوئی گنتی بیلچا کا کام کرتے ہوتے ہیں۔ جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے، مال ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کو صحیح معنوں میں خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ یقول ابن آدم، حضور فرماتے ہیں مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اس پر ہٹ لگایا ہوا، تیرا کیا ہے؟ جو کھایا ختم ہو، جو پہنا پرانا کر دیا، اور وتصدقت، جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اپنے لیے محفوظ کیا، وہ تیرا ہے۔ بقیہ سارا کا ذرا تیرا نہیں، جس کے لیے کل لڑائیاں ہونی ہیں، تیرے پیچھے جو ہے عدالتوں میں جانا ہے، یہ بیٹوں میں، اولاد میں، فلاں میں، بھائیوں میں، یہ کچھ ہونا ہے۔ تیرا مال وہی ہے جو کھایا پہنا یا اللہ کے راستے میں دے کر محفوظ کر لیا۔ مال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ مال، یہ سر سبز و شاداب چیز ہے اور بہت میٹھی چیز ہے۔ فمن اخذہ بحقہ ووضعہ فی حقہ، جو شاندار طریقے سے لے لے، جائز طریقے سے کما لے اور جائز چیزوں پہ خرچ کر لے، فنعم المعونہ، بہت شاندار ہے، یہ دین کے لیے آپ کے لیے کارگر ہے، دین کے لیے یہ آپ کے لیے معاون ہے، مددگار ہے، بہت بہترین ہے نعمت یہ۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس مال و دولت تھی بہت زیادہ، تو کسی نے کہا آپ اور یہ مال، فرمایا کہ اگر ہمارے پاس یہ مال نہ ہو تو یہ بادشاہ اور بڑے سرمایہ دار لوگ ہمیں گھاس نہیں ڈالیں گے، ہمیں رومال کی طرح، ٹشو کی طرح استعمال کر کے پھینک دیں گے۔ ہمارے پاس مال ہے، اس لیے ان کی بولتی بند ہو رہی۔ لوگ جو ہے دیکھتے ہیں تو مال، بات چیت جو ہے کسی کے پاس مال ہو، میرے اندر بھی اگر مال پیسہ ہے تو بس لوگوں سے مستغنی، دین کی بات جو ہے ڈنکے کی چوٹ کہوں گا۔ اور اگر ان سے جو ہے یہ سود کھاتا ہے، یہ رشوت لیتا ہے، یہ غلط کام کرتا ہے، لیکن ان سے مجھے پاؤ پیسہ ملتا ہے، ہفتے بار مہینے بعد میرا جیب گرم ہوتی ہے، تو یہاں بیٹھ کر میں رشوت کے خلاف کیسے بولوں گا؟ یہاں بیٹھ کر میں سود کے خلاف کیسے بولوں گا؟ ان سے تو میرے جیب گرم ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ مال اگر جائے، مال کے بارے میں قیامت میں دو سوال ہونے ہیں، کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا۔ اور چوتھی چیز ہے وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فراغت کو غنیمت سمجھو۔ آج اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، فراغت ہے، تو اس کو غنیمت سمجھو۔ ایسا نہ ہو پھر جو ہے مشغولیت ایسی آ جائے گی، پھر نہ تم قرآن کی تلاوت کر سکو گے، نہ ذکر و اذکار کے لیے تمہیں وقت بچے گا، اس کو غنیمت سمجھو۔ اور آخری چیز فرمایا حیاتک قبل موتک، بس یہ سانس کا دورہ چل رہا ہے نا، جب تک چل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھو۔ موت سے پہلے پہلے جو کچھ کرنا ہے کرو، اور چونکہ موت کا ٹائم نہیں معلوم، کسی کو نہیں پتہ کب رہنا ہے، ہفتہ رہنا ہے، مہینہ رہنا ہے، سال رہنا ہے، دن رہنا ہے، گھنٹے کا نہیں پتہ، لہذا اس سے پہلے پہلے جو اس کی تیاری کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزیں آنے سے پہلے پہلے بس اعمال میں لگے رہو۔ سب سے پہلے فرمایا کہ هل تنظرون الا فقرا منسیا، کیا تمہارے پاس آج پاؤ پیسہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، تو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ایسا فقر تمہارے اندر آ جائے کہ وہ تمہیں سب سے جو ہے وہ بھلا کر رکھ دے گا، ایسا فقر۔ اب 24 گھنٹے اسی میں جو ہے وہ کما کر 18 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ پیٹ کا جہنم پورا نہ ہو، تو کیا اس کا انتظار کر رہے ہو؟ آج اللہ نے دے رکھا ہے، اس کو چلاؤ۔ دوسری چیز فرمایا او غنى مطغیہ، یا آج جو ہے ایسا بات میں اللہ اتنا مال دے دے، بعض لوگوں کو مال دی جائے تو جیسے فرعون قارون تھا تو مال و دولت کی وجہ سے سرکش ہوا، تو مال ایسا مل جائے جس میں سرکشی پر اتر آ جاؤ اللہ کے مقابلے میں، اس کا انتظار کر رہے ہو، یا ایسا مرض بیماری
جو تمہیں بستر کے ساتھ لگا لے، یا ایسے بڑھاپا جو بالکل سٹیا کے رکھ دے، دماغ تک جو ہے شل ہو جائے، یا جو ہے آنے والی ایک جلدی میں موت کا انتظار کر رہے ہو، یا دجال کا انتظار ہے، وہ تو بدترین قسم کا انتظار کرنا ہوا، یا قیامت کا انتظار ہے، پھر تو کسی کو مہلت نہیں، بہت کڑی ہوئی چیز ہے، بہت کڑی ہوئی حقیقت ہے۔ لہذا اس سے پہلے انتظار کرو۔ الہاکم التکاثر، کثرت مال نے تمہیں جو ہے وہ بھلا کے رکھ دیا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک یہ تم جا کر قبرستان پہنچ جاتے ہو، قبر میں چلے جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا، یہ سب کو پتہ چل جانا ہے، موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے انسان کو مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے، مجھے جو ہے وہ صدر ہاؤس لے کے جا رہا ہے، یا جو ہے اڈیالہ جیل اور اٹک جیل لے کے جا رہا ہے، پتہ چل جاتا ہے، یہ پتہ چل جاتا ہے کڑیاں لگ رہی نہیں لگ رہی، کیا ہو رہا ہے، کس کو جو اٹھا کر باہر سے لا کر پی ایم ہاؤس لایا جا رہا ہے، کس کو وہاں سے اٹھا کر جیل، پتہ چل جاتا ہے، اس کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن اس وقت کے پتہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر لے۔ اللہ میں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔